آگ کے دو پہاڑ۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، ان دو پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ تو ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، چند روزہ زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح برداشت ہوگی۔ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ یہ مال غیر حلال دونوں جہاں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، بے وجہ دھمکایا اور غصہ کیا جس سے اس کا دل دکھا، ڈانٹ ڈپٹ کی، الغرض کس طرح بھی بلا عذر صحیح اس کی دل آزاری کی یا قرضہ وغیرہ کھا لیا، بلکہ بغیر مجبوری کے ادائیگی قرض میں تاخیر ہی کی، یاد رکھیں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے مگر گھر کے اسباب وغیرہ بیچ کر قرض وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسا بھی نہ کرے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے، اس کے ایک ایک لمحے کا، خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس کو یوں سمجھے گویا ادائیگی قرض کے تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا ہی رہے گا۔ الامان والحفیظ، جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو کوئی پورا قرضہ ہی دبا لے اس کا کیا انجام ہوگا۔ جو شخص کسی کا 3 پیسے قرضہ دبا لے گا، کل قیامت کے روز اس کو ان 3 پیسوں کے عوض 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ برکیف دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک پرہیزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آیا ہوگا مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و کلاش ہو جائے گا، اسی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر تو آئے مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہو، کسی کو مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو تو مدعی آ جائے اور عرض کرے کہ پروردگار، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مدعیوں، دعویٰ کرنے والوں، مظلوموں کو دے دے۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور کوئی نیکی باقی نہ رہے اور اگر مزید حقدار باقی ہوں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے باوجود خالی کا خالی رہ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوست کی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک کوئی دوزخ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچائے اور جو کچھ اس سلسلے میں کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہیں آپس میں معاف کرا لینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ، ماہ رمضان میں مساکین کی خبرگیری اور خدمت
خدمت نیز نوافل وغیرہ کے بے حد فضائل، اللہ تعالیٰ بے حد ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو 3-4 سوال تھے اس کے امید کرتی ہوں میری ساری بچیوں کو اس کے جواب مل گئے ہوں گے۔ حقوق العباد کے بارے میں اور قرض خواہ کے بارے میں، ناپ تول کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور کسی کی حق تلفی نہ کرنے سے ہمیں باز رکھے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتی ہوں کہ جو سلسلے کے اندر جو جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس بیان کو اپنی مقدس بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گی، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ سب چیزیں آپ نے ادا کرنی، سب چیزیں اللہ کے حکم سے ادا کرنی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑنی۔ آگے سوال ہے فطرہ زکوٰۃ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔